پھنس جاتے۔ تو مکہ معظمہ میں 2 کافر تھے جن کو حضرت خبیب نے قتل کیا تھا۔ ان کی والدہ نے یہ منت مانی کہ خبیب کی کھوپڑی ہاتھ آئی نا، کبھی یہ مارا گیا تو اس کے سر کی کھوپڑی، تو میں اس میں شراب پیوں گی، خوشی مناؤں گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے 10 آدمی جو تھے ان کو بھیجا کہ تم مکہ کے قریب جا کر ایک جگہ کیمپ کر لو، وہاں خبر رکھو، جاسوسی کے طور پر کفار کی سرگرمیوں کی خبر دیتے رہو، ساری اطلاع دیتے رہو۔ مگر پتہ چل گیا تو لوگ قبیلے کے آگے بنو زیروں نے آ کر اس جگہ کو گھیر لیا۔ یہ لوگ پہاڑی پر چڑھ گئے، 10 سپاہی تھے رسول کریم علیہ السلام کے۔ انہوں نے کہا تم اب مقابلہ تو کر نہیں سکتے، اتر آؤ، کیوں خواہ وقت ضائع کرتے۔ تو کچھ لوگ جو تھے وہ نہ مانے، وہیں جب میرا مگر 3 اتر آئے۔ جب 3 اترے انہوں نے ان کو باندھنا شروع کر دیا۔ تو ایک نے کہا یار پہلی بدعہدی ہے، جب امان بھی تھی، وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہ کا نام نے تیار رکھ لیا، کیوں باندھنا شروع کیا؟ انہوں نے پھر اپنا ہاتھ چھڑا کر مقابلہ شروع کیا، شہید ہو گئے۔ 2 کو باندھ کر حضرت زید اور خبیب کو مکہ لے گئے۔ اب انہوں نے جا کر بولی دی، جس عورت نے کہا تھا اس نے خرید لیا۔ تو حضرت خبیب پھر قید ہو گئے، مگر اس کی خبر اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو نہیں کہ ان کے ساتھ کیا بات۔ اس قید میں جو انہوں نے عرصہ گزارا نا، اس زمانے میں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، مکان میں بند تھے۔ انہوں نے عورت جو خدمت کے لیے آتی جنہیں کھانا دے، اس کو کہہ دیا کہ میری بہن میرا تیرے ساتھ ایک عہد ہے کہ جس دن تم بتوں کے نام کی نیاز دو نا، اس دن کھانا نہ مجھے دینا، میں بھوکا رہوں گا، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا جو بتوں کے نام کا خدمت ہوتی رہی۔ مگر بعد میں ان کا بیان ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا نا، تنہا نہیں چھوڑتا، امتحان ضرور ہوتا مگر اللہ ان کا حامی ہوتا۔ تو بیان ہے انہی کافروں کا کہ ہم نے دیکھا کہ مکہ میں ان دنوں میں انگور کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر اس کے پاس نا اس طرح ہاتھ بندے ہوتے تھے اور آدمی کے سر جتنا بڑا گچھا انگوروں کا ہوتا جو حضرت خبیب توڑ توڑ کر کھاتے۔ تو حضور کو جب خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا وہ غیب سے رزق میں تھا، اللہ اپنے اس بندے کی مدد کر رہا تھا۔ وقت گزر گیا، جب انہوں نے فیصلہ ظالموں نے کر لیا، مکے میں اعلان کر دیا کہ پھر نہ فلاں دن حضرت خبیب کو پھانسی دیا جائے گا، اور اس کے لیے بڑے متقی اور پرہیزگار بنے لوگ۔ یہ بھی دین کا ایک عجیب تماشا جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نکلتے ہو، بڑی بڑی برائیاں کرتے جاؤ، چھوٹے مسئلوں میں بڑے دیندار بنو کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا فلاں داڑھی لمبی ہے۔ یہاں بھی کہنے لگے کہ حرم کے اندر نہیں مارنا، یہ اللہ کا شہر ہے، حرم سے باہر تنعیم میں مارے۔ یا دین پر آ گئے، اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اللہ کے ولی پر، اور ادھر متقی بن رہے ہیں کہ حرم سے باہر۔ تو حضرت خبیب نے جب سنا تو انہوں نے اس بی بی سے کہا کہ بی بی میری حجامت بڑھ گئی ہے، زیر ناب بال، مجھے کوئی دے دے سامان افسرا وغیرہ ریزر جس سے میں اپنے بال صاف کر لوں۔ اس نے دے دیا۔ اب ایک بچہ ان کا کھیلتا کھیلتا چھوٹا سا حضرت خبیب کے پاس آ گیا، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور گود میں بٹھا لیا۔ اب ایک ہاتھ میں افسرا تھا، ادھر بچہ گود میں تھا۔ عورت نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس سے یہ سلوک کر رہے ہیں، اس کو پھانسی بھی دینا، اب بچہ نہیں بچے گا۔ آپ نے فرمایا ماں جس کا دین ہم نے قبول کیا اس نے اپنے ہاتھ ہمیں منع کر دیا کہ ہم عورت اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اس لیے تو بے فکر رہ۔ یہ تو مجھے اپنے بچے یاد آئے مدینہ میں نے پیار سے اٹھا لیا، تو بے فکر رہ، مسلمان کی تلوار عورت اور بچے پر نہیں اٹھتی۔ لے گئے پھر وہاں جب کھڑا کیا، وہاں ادھر کھجور کے تنے کے ساتھ رسہ لٹک رہا تھا، ادھر لوگ نیزے لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسلمان ہونے کے بعد آدمی تھا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا کئی بار۔ تو آپ نے فرمایا یار تجھے مرگی کا دورہ پڑتا؟ اس نے کہا نہیں مرگی نہیں، میں نے وہ منظر دیکھا، میں تماشائیوں میں تھا جب سارا مکہ مرد عورت نہیں چلا گیا، اور 50 آدمیوں نے نیزے پکڑ لیے، اور جب خبیب کے گلے میں رسا ڈالا نا اور لٹکایا، 50 نے بھی یک وقت وہ نیزے اس کے اندر گھسا۔ میں جب سوچتا ہوں کہ اس پر تو یہ حالت گزری، یار میں دیکھنے والا تھا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ 50 ہتھیار یک وقت اس کے اندر۔ اس وقت جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کوئی تیری خواہش ہے، انہوں نے کہا بس یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ دیں۔ جب ہم تندرست ہوتے چوتھائی صاحب نہیں پڑھتے اور مومن بنے پھرتے ہیں مسلمان، کیا وقت آیا ہوا، جان جا رہی ہے، صرف یہ کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے لو، اور 2 رکعت نماز بڑی مختصر پڑھی۔
اور بعد میں کہا اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ کہو گے کہ مسلمان صرف اپنی جان بچانے کے لیے ذرا وقت لمبی نماز پڑھ رہا تھوڑی دیر کے لیے میں زندہ رہوں، یہ اندیشہ نہ ہوتا تو جو آج کی نماز میں مزہ آیا نا کبھی نہیں آیا۔ جو نمازیں آرام سے پڑھتے ان میں لطف نہیں آیا۔ آج یہ بات تھی نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اس وقت سے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی ہے جو اللہ کے رسول تک میرا پیغام پہنچائے، وہاں کون تھا کافروں، مگر وہ یقین رکھتے تھے اللہ تو قادر ہے۔ انہوں نے اس وقت پھر کہا کہ اللہ میرا یہ سلام اور میری حالت اللہ کے رسول تک پہنچا۔ تو رسول اللہ اسی طرح مجلس میں بیٹھے تھے، لوگ پاس تھے، آپ نے پھر اس وقت کہا وعلیکم السلام یا خبیب قتل قریش، جواب دیا سلام کا، کہا لوگوں قریش نے تو خبیب کو قتل کر دی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ بیچارہ قید میرا اور آج پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو اس وقت جب وہ پھر نیزے چبونے لگے نا، اس وقت کہا کہ خبیب سچ بتا، اب تو ضرور چاہتا ہوگا کہ میری جگہ محمد پھانسی پر لٹکا ہوا ہوتا۔ تو اس نے کہا ظالموں، میں اگر زندہ ہوتا تندرست اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا تو میں اس کو برداشت نہ کر سکتا۔ خدا تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنی جگہ انہیں اپنی اس جگہ دیکھنا چاہتا، تمہیں کون سمجھایا کہ جس کو ہم نبی مانتے اس کی عظمت اور محبت ہمارے سینوں میں کیا؟ تو یہ کچھ نمونے جو میں نے آپ کے سامنے بیان